یہ یاد رکھیے، یہ بہت مین چیز ہے، یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے۔ انسان کا رنگ کالا ہو گورا ہو، اس کا قد لمبا ہو چھوٹا ہو، یا اسے کس طرح کا انداز ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، امیری میں یا فقیری میں، اس سے لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے آپ کے اخلاق سے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی ہو لیکن آپ اخلاقیات سے پیش نہیں آتے ہو، بدتمیزی سے پیش آتے ہو، تو لوگ آپ کی خوبصورتی کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔ لوگ کہیں گے یار اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی۔ اسی طرح آپ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہو لیکن آپ کے اندر لوگوں سے بات کرنے کی اخلاقیات ہی نہیں ہے، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، تو لوگ آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کریں گے، آپ سے دور ہی رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کے پاس ضرور آ جائیں، لیکن پھر بھی آپ سے دوری بنائے رکھنے میں ہی وہ عافیت سمجھیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے اخلاق، اور سرکار کے اخلاق تو کتنے عظیم تھے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق تو سب سے اعلیٰ ہے۔ آج تک ایسے اخلاق کسی سے نہیں دیکھے گئے جیسے اخلاق آپ سے دیکھے گئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، تو اس کو واپس کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو وہ آ کر دروازے پر شور کرنے لگ گیا کہ آپ میرا قرضہ واپسی نہیں کر رہے ہیں، بنو ہاشم کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، قرضہ لے کر دبا لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں اس طرح۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تو، اور حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی اس کو مارنے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رہنے دو، اس سے قرضہ لیا تھا نا، اس کو بولنے کا حق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ہی پیسے دیے، کہا کہ دے دو اس کو، جو قرضہ اس کا جتنا تھا وہ سارا اس کو دے دو، اور تھوڑا زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی کر لی تھی۔ ایک ہوتی ہے تلخ کلامی اور ایک ہوتی ہے بد کلامی۔ بد کلامی کا مطلب ہوتا ہے بدتمیزی کرنا، اور تلخ کلامی کا ہوتا ہے تھوڑا سا بندے کا لہجہ سخت ہو جانا، غصے میں آ جانا۔ تو ظاہر ہے وہ نبی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کر رہا تھا، رویہ کر رہا تھا، تو صحابی رسول کو غصہ تو آئے گا، تو انہوں نے اسے تھوڑی تلخ کلامی بھی کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کو اس کے پیسے دے دو اور تھوڑی زیادہ دینا، کہ تھوڑی سی تلخ کلامی تم نے اس کے ساتھ کی۔ تو حضرت عمر نے جا کے اس کو پیسے دیے اور تھوڑے زیادہ پیسے دیے۔ تو اس نے کہا یہ زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ کہ میرا بس چلے نا تو 1 روپیہ نہیں، تو الٹا تمہیں مار کے چلے جاؤں یہاں سے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم نے چونکہ اس سے تھوڑی تلخ کلامی کر لی تھی، لہٰذا اس کو اس کا قرضہ دے دو، تھوڑا زیادہ دینا، اس کو برا لگا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ عمر آپ یہ پیسے واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ دراصل میں یہودیوں کا عالم ہوں، اور میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے، تو میں نے آپ کا چرچا سنا، لہٰذا مدینہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ تو توریت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو شخص ان سے جتنا زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس سے اتنی ہی زیادہ نرمی کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ والا قاعدہ نہیں ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور زہر کو زہر مارتا ہے، یہ حضور کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب ایسا کرو گے نا تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان بھی گہری دوستی ہو جائے گی۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال ہم نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ انبیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے، نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو ان سے جتنی بدکلامی کرتا ہے، جتنا زیادہ اس کی سختی بڑھتی جاتی ہے، اس کی بدتمیزی بڑھتی جاتی ہے، نبیوں کی اتنی ہی زیادہ اس پر نرمی بڑھتی جاتی ہے، ان کا حلم، ان کا وقار بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں نے جتنی زیادہ سرکار سے بدتمیزی کی، حضور نے اتنی ہی زیادہ نرمی سے مجھ سے بات کی، لہٰذا میں نے یہ آخری نشانی بھی سرکار میں پوری دیکھ لی، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ تھے، قرآن جس کی مثال دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق تو سب سے بلند ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا نمونہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، هو القرآن، اگر سرکار کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو،
جیسا قرآن کہہ رہا ہے بس وہی سرکار کی زندگی تھی، یا یوں کہیے کہ جو سرکار کی زندگی تھی وہی قرآن نے کہہ کر بتا دیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے حضور کے اخلاق۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، قرآن کہہ رہا ہے زکات دینے کا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا۔ یہی تو سرکار کی زندگی تھی، بس یہ قرآن ہے اور یہی سرکاری اخلاق ہے، یہ اخلاق ہیں اور یہی قرآن ہے، تو دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ اگر تمہیں سرکار کے اخلاق دیکھنے ہیں تم قرآن پڑھ لو، اور اگر تمہیں قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہے، پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں، تو سرکار کی زندگی کو دیکھو۔ حضور کی زندگی بالکل قرآن جیسی ہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بڑے عمدہ تھے، بڑے